السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کراچی روشنیوں کا شہر، لیکن ان روشنیوں کے پیچھے کچھ ایسے اندھیرے چھپے ہیں جن کے بارے میں لوگ کھل کر بات نہیں کرتے۔ یہ شہر جو کبھی نہیں سوتا، رات کے اندھیروں میں یہاں ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں کہ سننے والے کی روح کانپ جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسی کہانی جو حقیقت اور وہم کے بیچ کہیں قید ہے۔ یہ کہانی ہے کراچی کے ایک پرانے محلے کی، جسے لوگ آج بھی منحوس کہتے ہیں۔ یہ واقعہ چند سال پرانا ہے، اور اس میں جو کچھ ہوا وہ سن کر شاید آپ بھی اندھیروں سے ڈرنے لگیں۔ تو آئیں یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ کراچی کے پرانے علاقے لیاری کے قریب ایک بوسیدہ سی عمارت کھڑی ہے۔ لوگ اسے یوسف مینشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عمارت شاید 50-60 سال پرانی ہے۔ کبھی یہاں ایک بڑا خاندان رہتا تھا، لیکن پھر ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے یہ عمارت منحوس ہو گئی۔ جو بھی وہاں رہنے گیا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر مردہ ملا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمارت کی دیواروں سے رات کے وقت خون رسنے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے کہانی کے مرکزی کردار عمران نے یہ سب باتیں نظر انداز کر دیں۔ عمران ایک نوجوان تھا، نیا ملازمت پر لگا تھا اور کرائے کا سستا مکان ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے یہی یوسف مینشن کا ایک کمرہ سستا ملا اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں شفٹ ہو گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک فیصلہ ثابت ہوگا۔ عمران نے جب پہلی رات وہاں گزاری تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک اسے چھت پر بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو اس نے سمجھا شاید اوپر کوئی رہتا ہوگا، لیکن اگلے دن جب مکان مالک سے پوچھا تو جواب ملا کہ اوپر کا پورا فلیٹ پچھلے 10 سال سے بند ہے۔ عمران یہ سن کر چونک گیا، لیکن پھر دل کو تسلی دی، شاید وہم ہوا ہو یا بلی ہوگی۔ لیکن اگلی رات وہم حقیقت میں بدل گیا۔ رات کے ٹھیک 1 بجے کمرے کی کھڑکی خود بخود زور سے ہلنے لگی۔ عمران کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کو زور سے بند کیا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا کھڑکی کے شیشے میں اسے اپنا عکس دکھا، اور ساتھ ہی ایک دوسرا چہرہ بھی جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ایک سفید چہرہ، خالی آنکھیں اور خون سے تربدر ہونٹ۔ عمران کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ فوراً پیچھے مڑا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ کھڑکی کا شیشہ دوبارہ صاف ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی خود کو تسلی دی کہ شاید نیند کی کمی اور تھکن کی وجہ سے وہم ہوا ہے۔ لیکن عمران کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ تیسری رات عمران اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ اندھیرا گہرا تھا۔ باہر کی گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ وہ ساخت پڑا رہا۔ دروازہ واقعی آہستہ آہستہ کھلنے لگا، اور جیسے ہی وہ پورا کھلا کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اس ہوا کے ساتھ جیسے کوئی سایہ اندر داخل ہوا۔ عمران کے گلے کی رگیں پھولنے لگیں، سانس رکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ وہ ہلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن وہ بول نہ سکا۔ پھر اچانک وہ بوجھ ہٹ گیا اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ عمران زور سے ہانپ رہا تھا، پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس عمارت میں ضرور ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔
بلکہ اصل خوف تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ یہ صرف شروعات تھی۔ عمران کے لیے اصل دہشت اس وقت شروع ہوئی جب اس نے عمارت کے ماضی کے بارے میں کھوج لگانی شروع کی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس بھیانک راز کے قریب جا رہا ہے، اور وہ راز اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آگے آپ کو یہ کہانی وہ دکھائے گی جو عمران نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ مناظر شاید آپ سننے کے بعد رات کو سو نہ سکیں گے۔ عمران کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یوسف مینشن عام عمارت نہیں، یہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو انسانی نہیں۔ اگلی صبح وہ سیدھا محلے کی ایک پرانی چائے کی دکان پر گیا۔ بوڑھا چائے والا، جسے سب چاچا رشید کہتے تھے، سالوں سے وہیں تھا۔ عمران نے جھجکتے ہوئے پوچھا، چاچا، یہ عمارت اتنی سستی کرائے پر کیوں ملی؟ یہاں رہنے والے اتنے کم کیوں ہیں؟ چاچا رشید نے ایک لمبی سانس بھری اور آہستہ سے کہا، بیٹا، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں کبھی ایک ہولناک سانحہ ہوا تھا۔ عمران چونک گیا اور اس نے کہا، کیا سانحہ؟ چاچا رشید نے ارد گرد دیکھا اور آہستہ آواز میں بولے، تقریباً 20 سال پہلے اس عمارت میں یوسف بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت خوشحال تھے، لیکن پھر ایک رات ان کے پورے خاندان کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ یوسف بھائی نے اپنی بیوی اور بچوں کو کاٹ کر ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور پھر خود کو بھی پھانسی دے دی۔ پولیس نے رپورٹ بند کر دی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یوسف بھائی پاگل نہیں تھے، بلکہ اس گھر میں کوئی شیطان سایہ تھا جس نے اسے مجبور کیا۔ عمران کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، اور اس کے بعد؟ چاچا رشید نے لرزتی آواز میں کہا، اس کے بعد سے جو بھی وہاں رہا وہ کسی نہ کسی خوفناک انجام کا شکار ہوا۔ کچھ پاگل ہو گئے، کچھ مر گئے، اور جو بچے وہ آج تک اس عمارت کا نام بھی نہیں لیتے۔ عمران کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک تجسس بھی جاگا۔ کیا واقعی اس عمارت میں کوئی سایہ ہے، یا پھر یہ سب محض کہانیاں ہیں؟ اس رات عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ رات کے 12 بجے وہ اپنے کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ہوا ٹھنڈی ہونے لگی۔ کھڑکی سے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز بند ہو گئی۔ پورا محلہ جیسے سناٹے میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک اوپر والے خالی فلیٹ سے قدموں کی بھاری آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ عمران کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا، آواز اب سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ سیڑھیاں چرچرانے لگیں، اور جیسے ہی آواز دروازے تک پہنچی، اچانک خاموشی چھا گئی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کڑکڑانے لگا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ عمران نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن باہر کچھ نہ تھا، بس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اور ساتھ ہی اس کے کانوں میں کسی بچے کی ہنسی کی آواز آئی۔ عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تیزی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گیا اور کمرے کی بتی جلا دی، لیکن کمرے کی بتی جلتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ بستر پر جہاں وہ ابھی بیٹھا تھا، خون کے نشان پڑے تھے، تازہ سرخ خون، جیسے کسی نے ابھی ابھی چھڑکا ہو۔ عمران کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، بس خالی خالی روشنی چھلک رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک مدھم مگر خوفناک آواز آئی، نکل جاؤ، نکل جاؤ اس گھر سے، ورنہ مر جاؤ گے۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ عمران کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ صبح ہوتے ہی یہ جگہ چھوڑ دے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اس لمحے کمرے کی چھت پر زوردار دھماکے کی آواز آئی، دھڑم۔ عمران خوفزدہ ہو کر اوپر دیکھا تو چھت سے سرخ پانی ٹپکنے لگا، قطرہ قطرہ، ٹپ ٹپ اس کے بستر پر گرنے لگا۔ وہ چیخ کر کمرے سے باہر بھاگا اور اندھیری سیڑھیوں میں دوڑنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ نیچے پہنچا اچانک اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں خالی۔ عمران کے قدم رک گئے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکل رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس عورت کا چہرہ قریب آ رہا تھا اور عمران کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی سانسوں میں کچھ سونگھ رہا ہے۔ پھر اچانک سب کچھ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ عمران بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ کمرہ بالکل صاف تھا، نہ خون کے دھبے، نہ کوئی نشان، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن عمران کے ذہن میں وہ سوال گونج رہا تھا، کیا یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ عورت کون تھی؟ اب عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عمارت کے ماضی کی سچائی جانے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، لیکن عمران یہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی جاننا ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ تو ویورز، یہ تھی عمران کی کہانی۔ نہیں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اس کا اگلا حصہ جاننا ہے کہ آگے کیا ہوا تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اس کا اگلا حصہ لے کر جلد واپس آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ چلتی ہوں میں۔ اللہ حافظ۔